پہلی وجہ نمازوں کا ضائع کرنا، دوسری وجہ مردوں کا بدکاری میں مبتلا ہو جانا، تیسری وجہ خواجہ عثمان ہروانی فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں جب مرد پاپی ہو جائے، جب مرد پاپی اور مجرم ہو جائیں تو عورتوں کا تقوی بستیوں کو برباد ہونے سے بچا لیتا ہے، لیکن تیسری وجہ یہ ہے کہ عورتیں بھی بدی پر میں مبتلا ہو جائے گی، عورتیں بھی دین سے دور ہو جائے گی۔ جب عورتیں دین سے دور ہو جائے، عورتیں پردہ نہ کرے، عورتیں تقوی میں نہ رہے، عورتیں پرہیزگاری میں نہ رہے، تو سمجھ لو کہ بہت جلد تمہاری بستی پر عذاب آنے والا ہے اور تمہاری بستی بہت جلد برباد ہونے والی ہے۔ آپ دیکھیں آج نوجوان بچیاں پردہ کرنے میں عار محسوس کرتی ہے، بلکہ پردہ کرنے والوں کو بیکورڈ کہا جاتا ہے، پردہ کرنے والی بچیوں کو تانا دیا جاتا ہے، پرانے خیال کا تانا دیا جاتا ہے۔ یاد رکھنا، ایک بچی اگر اپنی عزت اور آبرو کو محفوظ رکھ سکتی ہے تو وہ پردے کی وجہ سے ہی محفوظ رکھ سکتی ہے۔ ایک بچی اگر عزت اور وقار کے ساتھ اس وقت روئے زمین پہ جی سکتی ہے تو اللہ کے دین پر عمل کرنے کی بنیاد پر ہی جی سکتی ہے۔ بچیاں یہ سمجھتی ہے ہم بالوں کو کھول کر میک اپ کر کے شادیوں میں جائیں گے، بازاروں میں جائیں گے، کھلے سر جائیں گے تو لوگ ہمیں دیکھیں گے تو ہمیں رشتے آئیں گے۔ ہمیشہ یاد رکھنا، اچھے رشتے گناہوں کی وجہ سے نہیں آتے، اچھے رشتے تقوی اور پرہیزگاری کی برکت سے آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں تقوی کی وجہ سے اچھا رشتہ کیسے آ سکتا ہے، پرہیزگاری کی وجہ سے اچھا رشتہ کیسے آ سکتا ہے؟ ایک آسان سی مثال پیش کر کے روایت کے ذریعے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ غور فرمائیں، بار بار آپ نے سنا، اس تناظر میں اس کو سن لیں کہ تقوی کی برکت سے اچھا رشتہ کیسے آتا ہے، پرہیزگاری کی برکت سے اچھا رشتہ کیسے آتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا مدینہ منورہ کی سرزمین ہے، اپنے الفاظ کے جامع میں سن لے اس روایت کو۔ قدسیان فلک درودوں کے گجرے لے کر رات کے آخری پہر میں مدینہ طیبہ کی سرزمین پر نازل ہو رہے ہوں گے۔ ایسے میں ایک بوڑھی آواز، ایک بوڑھی خاتون کی بوڑھی آواز کانپتی ہوئی، کپاتی ہوئے لب و لہجے میں کہتی ہے، بیٹی ذرا جلدی سے دودھ میں پانی ملا دے۔ اسی وقت رات کا سناٹا ایک جوان آواز کی سے جو ہے وہ چھٹتا ہے اور یوں وہ آواز باہر آتی ہے، کیا تمہیں نہیں پتا کہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے منع فرمایا ہے؟ تو پھر بوڑھی آواز اٹھتی ہے، کیا تجھے نہیں معلوم جس نے دودھ میں پانی ملا کر بیچنے سے منع کیا وہ عمر تو سو رہا ہوگا، ابھی وہ نہیں دیکھ رہا ہے، اس لیے دودھ میں پانی ملا دے۔ تو پھر وہ جوان بچی کہتی ہے، ماں عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے مگر ہمارا خدا تو دیکھ رہا ہے، ہمارا اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ وہ جوان بچیاں کیسی تھی، اللہ اکبر! خدا کا کرنا یہ کہ جس وقت ماں بیٹی کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی، سیدنا فاروق اعظم اپنی رعایا کا حال دیکھنے کے لیے مدینہ طیبہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے۔ دونوں کا مکالمہ فاروق اعظم نے سن لیا، اس گھر پہ نشان لگا دیا، اور صبح ہوئی تو اپنے بیٹوں سے کہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں نکاح نہیں کر سکتا، تم میں کون ہے جو اس پاک دامن لڑکی سے نکاح کرے، اس پاک باز لڑکی سے نکاح کرے؟ اور اس کے بعد ایک بیٹے نے جب حامی بھر لی تو سیدنا فاروق اعظم نے اپنے گھر کا رشتہ اس لڑکی کے لیے بھجوایا۔ بتاؤ، کسی کی ضرورت پڑی، کسی رابطے کی ضرورت پڑی، صرف تقوی نے اس لڑکی کو سیدنا فاروق اعظم کی بہو بنا دیا، اور صرف وہ لڑکی تقوی کی بنیاد پہ فاروق اعظم کی بہو نہ بنی بلکہ امیر المومنین فاروق اعظم کی بہو بھی بنی۔ اور پھر اس لڑکی سے جو لڑکی پیدا ہوئی وہ لڑکی حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی ماں بن گئی، یعنی کہ وہ خاتون جو ہے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی نانی بنی۔ اللہ اکبر! تقوی نے کتنا بلند کیا، اللہ اللہ! اس لیے میری گزارش ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیزوں بن سنور کر نکلنا، حسن کی نمائش کرنا، اور رشتوں کے لیے تصویروں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنا، فیس بک پہ لگانا، واٹس ایپ پر عام کرنا، یہ شریفوں کا انداز نہیں ہے، یہ کنیزان فاطمہ کا انداز نہیں ہے۔ اللہ اکبر! ہمارے مذہب میں اللہ اللہ جن خواتین کو آئیڈیل کی حیثیت سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، ان مقدس ہستیوں میں سیدہ کائنات مخدومہ فاطمہ الزہرا کی شان تو یہ ہے کہ آپ کے دوپٹے کو بھی کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا۔ میرے امام کہتے ہیں، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اس لیے اللہ کی خشیت زمین کے اوپر بھی عزت دیتی ہے، زمین کے اندر بھی عزت دیتی ہے۔ اور یاد رکھنا، اللہ
रब्बुल इज्जत का तकवा इख्तियार करना सिर्फ मखलूक में इज्जत नहीं देता बल्कि खालिक के नजदीक भी इज्जत अता कर दिया करता है। कुरान कहता है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला है, जो सबसे ज्यादा तकवे वाला है। इसलिए ख्वाजा उस्मान हरवनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब औरतें दीन से दूर हो जाए, औरतें जराइम पर बेबाक हो जाए, औरतें गुनाहों के हवाले से बेबाक हो जाएं, तो फिर समझ जाना कि बस्तियां तबाह हो जाएगी। और भी वजूहात आपने बयान फरमाई है, मैं इसी पर अपनी बात को मुकम्मल करता हूं इस गुजारिश के साथ कि आप सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में आए हैं। खुदारा अगर आप अपने और अपने घर का माहौल बदलना चाहते हैं, अपनी फिक्र बदलना चाहते हैं, तो सुन्नी दावत इस्लामी जो सवाद आजम अहले सुन्नत व जमात की आलमगीर तहरीक है, इससे जुड़िए, इससे करीब आइए। जहां जहां से आप तशरीफ लाए हैं अपने इलाकों में ब्रांचेस कायम करें ताकि ये सिलसिला मजीद चिराग से चिराग रोशन होते जाए, शमा से शमा रोशन होती जाए और दीन का काम बढ़ता चला जाए। अल्लाह